قرآن و حدیث کی تعلیم و تعلم کی مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو بڑھاوا دیتی ہیں، انسان کے ایمان کو جلا بخشتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی گھبراہٹ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ نافق حنظلہ، اے اللہ کے رسول آپ کا صحابی حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، حنظلہ کیا بات ہوئی، کیا منافقت کی باتیں کر رہے ہو؟ تو فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں آپ ہمیں جنت کا تذکرہ سناتے ہیں، جہنم کے بارے میں تذکرے سناتے ہیں، قیامت کا منظر آپ بیان فرماتے ہیں تو ہم ایسے تصور کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ سامنے جنت اور سامنے ہی جہنم ہے۔ لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے جدا ہوتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، ہم اپنے اہل و عیال میں مصروف ہوتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور بچوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اپنے معاش میں جب مصروف ہوتے ہیں تو بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن میں اس وقت موجود نہیں ہوتی، تو ہمیں ڈر لگ گیا ہے کہ کہیں یہ منافقت تو نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں بنتی ہے وہ کیفیت تمہاری گھروں میں بھی ہو، بازاروں میں بھی ہو اور تمہارے کام کاج میں بھی ہو کہ ہر وقت اتنا ہی خوف اور اتنی ہی عظمت اور اتنی ہی ساری چیزیں جو تم میری مجلس میں تصور کر رہے ہوتے ہو، اگر وہی کیفیت میں وہی ایمان کے لیول میں رہو تو پھر تو لصافحتکم الملائکہ فی طرقاتکم وفی فروشکم، پھر تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں اور تمہارے رستوں میں اتر کے تمہیں سلام پیش کریں، اور تم اپنے بستروں پہ موجود ہو تو بستروں پہ تمہیں سلام کریں۔ آپ فرماتے ہیں، حنظلہ ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہے، ہر گھڑی کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ ایک دینی مجلس میں موجود ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اپنی اصلاح کی بہت زیادہ آپ کو فکر پیدا ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو میں سن رہا ہوں، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی کتاب کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سن رہا ہوں، جو دین کی باتیں میں سماعت کر رہا ہوں، میرے گھر میں کیا خرابی ہے، میرے کاروبار میں کیا خرابی ہے، میری ذات میں کیا نقائص ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ باقی باہر جا کے انسان کی کیفیت تو بدل ہی جاتی ہے جب انسان کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، لیکن وہ کم از کم غافل نہیں بنتا۔ جو بندہ دینی مجلسوں میں آتا رہے، دینی پروگراموں میں آتا رہے اور قرآن و حدیث کی باتیں سنتا رہے اور اہتمام کے ساتھ آئے اور اصلاح کی نیت سے آئے، اپنا نام لکھوانے کے لیے نہیں کہ بس میرا نام یہاں پہ لکھ لیا جائے اور مجھے بس خطیب صاحب یا جو بھی ہیں مقرر وہ سٹیج پہ میرا نام لے لیں کہ بھئی فلاں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے بڑا تعاون کیا، بس اتنی حاضری میرے لیے کافی ہے کہ میرا نام اس کا اشتہار ہو جائے۔ نہیں، وہ اصلاح کی نیت سے بیٹھتا ہے، وہ خیر کی نیت سے بیٹھتا ہے۔ صحابہ کرام خیر کے متعلق بھی سوال کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ وہ خیر پہ عمل کریں، شر کے متعلق سوال کرتے تاکہ وہ شر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جو خیر و شر کے معلوم ہونے کے لیے کہ خیر بھی مجھے معلوم ہو اور شر بھی مجھے معلوم ہو تاکہ میں اپنے آپ کو خیر پہ لگاؤں اور شر سے بچاؤں، اس نیت سے جو دینی مجالس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ غفلتوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ تو ایسی مجالس کے اندر انسان اہتمام کے ساتھ شرکت کرے۔ یہ مجالس دینیہ، یہ ذکر کے حلقے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کے باغیچے ہیں، جب بھی ان کے پاس سے گزرو تو وہاں پہ کچھ کھا پی لیا کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے لیے خیر کو سمیٹ لیا کرو، فوائد کو، دنیا اور آخرت کے فوائد کو سمیٹ لیا کرو۔ اللہ ہمیں ایسی مجلسوں میں اہتمام کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم